اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنین الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بآواز بلند بھی پاک پڑھی اللہم صل علی محمد. انتہائی محترم قبلہ پیر مرشد، میرے معزز علماء کرام، سامعین ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو عرفان محمد کی تمنا ہے تیرے دل میں، جو عرفان محمد کی تمنا ہے تیرے دل میں، تو سیرت ہر گھڑی رکھ سامنے فاروق اعظم کی. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں فرماتے ہیں کہ وہ ایمان والے ہیں، یعنی وہ مومن ہیں جن کے سامنے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو اپنے دلوں کے اندر خدا کا ڈر رکھتے ہیں. True believers are those whose hearts tremble at the mention of Allah subhanahu wa ta'ala before them. فرمایا کہ یہ ایمان والے ہیں. آج سامعین کرام، ہم جس پاک ہستی کا ذکر کرنے ہیں یہ وہ ذات پاک ہیں جسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب سے دعا کر کے مانگا. He is the one for whom Rasulullah صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم made a special supplication to Allah subhanahu wa ta'ala. میں آپ کا کیا مقام بیان کروں، میری اتنی اوقات نہیں، مگر یہ ضرور کہوں گا کہ جب آپ کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی تب بھی قرآن اللہ کا ذکر آپ نے سنا. آپ کی بہن قرآن مجید کی تلاوت فرما رہی تھی جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال کی حالت میں کمرے کے اندر داخل ہوئے، اللہ کا کلام سنا اور دل میں ایسا اللہ کا ڈر پیدا ہوا کہ اسی وقت آپ نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا. The fear of Allah entered your heart and حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ read the کلمہ طیبہ. یہ وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہیں بارگاہ رسالت میں انتہائی قرب نصیب تھا. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. He was blessed with a close proximity of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے ڈر اور خوف کا یہ عالم تھا کہ خوف الہی کی وجہ سے آپ کی آنکھیں اشکبار رہتی. Due to the fear of Allah, حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ would often cry because of the fear that he held in his heart of Allah subhanahu wa ta'ala. آیات قرآنی کو سن کر غش کھا کر گر جاتے. یہ کسی وجہ اور کسی مقصد سے یہ ساری میں بات آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں. جب قرآن مجید کی تلاوت سنتے تو آپ کے اوپر رقت طاری ہو جاتی اور پھر آپ اس قدر روتے کہ آپ کے چہرے پر رونے کی وجہ سے لکیریں بن گئی. آپ خشیت الہی میں صحن حرم میں اینٹوں کا سرہانہ بنا کر آرام فرماتے ہیں. Reflect on this for a moment, that the leader of the believers, Amir al-Mu'mineen, had the world at his feet. آپ ذرا سوچئے کہ امیر المومنین ہو، دنیا قدموں میں ہو، پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اتنا ڈر اور اتنا خوف. ہمیں تو اتنی سی موٹر سائیکل مل جائے، اتنا سا کوئی مقام مل جائے،
تو خدا کا خوف دلوں سے نکل جاتا ہے۔ تو امیر المومنین ہو، دنیا کی ہر چیز قدموں میں ہو، اور پھر بھی اللہ کا خوف اور ڈر دل میں اس طرح ہو کہ جب قرآن مجید کی آیت مبارکہ کی تلاوت کی جائے تو پورا جسم کانپنے شروع ہو جائے۔ The whole body would tremble when Hazrat Umar Farooq radiallahu ta'ala anhu would listen to the words, to the verses of the Quran, the blessed book of Allah subhanahu wa ta'ala۔ آج ہمیں ذرا اپنی زندگیوں کی طرف دیکھنا چاہیے، ہمیں ذرا اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، ہمیں اپنے سینوں میں دیکھنا چاہیے، ہمیں اپنے اعمال کی طرف دیکھنا چاہیے۔ ہمارے اندر، ہمارے سینوں میں کتنا کر خدا کا خوف، کتنا کر خدا کا ڈر بسا ہوا ہے۔ ہم بہت بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں، ہم بہت بڑے بڑے مقام کے دعوے کر جاتے ہیں، مگر جن کا میں آج ذکر کر رہا ہوں ان کا خاصہ یہ ہے کہ خشیت الہی میں خدا کا ڈر آپ کے سینے میں ایسے کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، پھر اللہ اتنا کرم فرماتا ہے، پھر محبوب کے بھی محبوب ہو جاتے ہیں۔ یہ مقام ایسے نہیں ملتا۔ We must think, do we fear Allah؟ بڑا خوبصورت یہ شعر ہے، وہ صحن حرم اور ایک اینٹ کا تکیہ، کیا تربیت سرور عالم کا اثر ہے۔ یہ تربیت کرنے والے کی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ انما المؤمنین الذین مؤمنون الذین، اگر اس آیت مبارکہ کی تفسیر دیکھنی ہو تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیے۔ یہ آیت مبارکہ کی تفسیر ہے۔ آج ہم بڑی آسانی سے نعرے لگا دیتے ہیں، بہت اونچی اونچی باتیں کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا بڑا ایمان ہے۔ خدا کی قسم، یہ وہ ہستیاں ہیں جن میں حضرت فاروق اعظم، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیر فہرست آتے ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو حقیقی معنوں میں صحیح ایمان والے ہیں۔ یہ انعام یافتہ لوگ اللہ کے فضل و کرم سے، اور اسی لیے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی مراد فرمایا۔ اس کی وجہ یہ تھی، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد اس لیے ہے کیونکہ اللہ کا ان پر خاص الخاص انعام ہے، اور اپنے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مدار اقدس میں آرام فرمانے کی جگہ عطا فرمائی۔ اس سے بڑی کیا سعادت ہو سکتی ہے، کیا انعام ہو سکتا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکان کے دروازے پر گزرے اور ایک شخص قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا، اور جب وہ اس آیت کریمہ پر پہنچا نا، ان عذاب ربک لواقع، یقیناً اب رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، یعنی indeed your Lord's punishment is coming۔ جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی نا، تو آپ اپنے اونٹ سے فوراً، جو آپ کی سواری تھی، اتر آئے اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی، اس کے سہارا لے لیا، اور ایسی کمزوری آپ کے اوپر طاری ہوئی کہ کہتے ہیں کہ 1 ماہ تک پھر آپ بیمار رہے، 1 مہینے تک آپ بیمار رہے۔ کوئی بھی مرض، کوئی بھی یہ جان نہ سکا کہ آپ کو مرض کیا ہے، تکلیف کیا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، سامعین کرام، خوف الہی کی وجہ سے اس حالت میں چلے، اور پھر اتنا روئے، ذکر الہی جب آپ نے سنا اتنا روئے کہ پھر آپ بیمار پڑ جاتے اور اللہ کے ڈر سے بے ہوش ہو جایا کرتے۔ یہ وہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو کوئی عام ہستی نہیں ہے، جن کے ڈر سے زمین بھی کانپتی تھی۔ جو اسلام لائے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ جو ہمارا دین ہے، ہمارا جو اسلام ہے، یہ حق پہ ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، اللہ کے فضل و کرم سے اسلام حق پہ ہے، ہمارا دین حق پہ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر ہم کھل کر جا کر حرم میں نماز ادا کریں گے۔
فقیروں کے آستانے پہ بیٹھے ہیں نا، ان کے در پہ بیٹھے ہیں، فقر ایسا کہ دیں کیسر و کبریا بھی سلامی، فقر ایسا کہ دیں کیسر و کبریا بھی سلامی، حکم ایسا کہ دریا بھی جھکائے ہوئے سر ہے۔ ایک طرف یہ عالم تھا کہ دریائے نیل کو صرف حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام، his message would go to the river، صرف پیغام، صرف ایک چٹھی جاتی تو دریائے نیل رخ بدل دیتا، یہ آپ کے جلال کا عالم تھا۔ اور دوسری طرف رحم دلی اور اللہ کا جو ڈر تھا اس کا یہ عالم تھا جو آپ کے سینے میں تھا، کہ ساری ساری رات عموماً خدا کی بارگاہ میں روتے ہوئے گزارتے، اور پھر آپ گشت بھی کرتے، دیکھتے کہیں جن کی میرے پہ ذمہ داری ہے ان کی خدمت میں کوئی کمی تو نہیں ہو رہی۔ اس کو سردار کہتے ہیں، اس کو لیڈر کہتے ہیں۔ آپ اگر غیظ و غضب فرماتے تو بھی رضائے الہی کے لیے فرماتے، اور اگر رحم فرماتے تو بھی رضائے الہی کے لیے اسی چیز کو پیش نظر رکھ کر فرماتے۔ If حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ would get angry, he would only do so for the will of Allah subhanahu wa ta'ala, and if he would show kindness, that too would only be to gain the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خود ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا واللہ میرا دل رضائے الہی کے لیے جب نرم ہوتا ہے تو جھاگ سے بھی زیادہ نرم ہو جاتا ہے، اور یہ میرا دل جب رضائے الہی کے لیے سخت ہوتا ہے تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ ایک روز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسجد سے باہر تشریف لائے، اور آپ کے ہمراہ جارود عبدی بھی تھے۔ راستے پر ایک عورت ملی، بڑا سبق آموز واقعہ ہے۔ اس نے آپ کو سلام کیا، اور وہ عورت کہنے لگی اے عمر، اے امیر المومنین، ایک لمحہ ٹھہر جائیے، میں نے آپ سے چند باتیں کرنی ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بول مائی، کیا بات کرنی ہے؟ اس نے کہا کہ ایک زمانہ تھا جب آپ کو لوگ عمر کہتے تھے، پھر ایک وہ وقت آیا، وہ دور آیا، آپ کو لوگ عمر فاروق کہنے لگے، اور پھر ایک وہ وقت آیا آپ کو امیر المومنین لوگ کہنے لگے۔ اے عمر، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ یہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات سنی نا تو زاروں کی طرح رونے لگے۔ تو آپ کے ساتھ جو ساتھی تھے انہوں نے سختی سے اس عورت کو کہا کہ تم نے امیر المومنین حضرت عمر کو رلا دیا۔ تو آپ نے ان کو روکا، آپ نے کہا نہیں، اس عورت کو کچھ نہ کہو، اس کے ساتھ سختی سے نہ پیش آؤ، یہ وہ عورت ہے جن کا کلام اللہ نے 7 آسمانوں پر سنا۔ آپ کی عاجزی کا یہ عالم تھا، اللہ کا نام سنتے ہی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، عاجزی کا یہ عالم تھا، بلکہ نہ صرف عشق الہی کا یہ حال تھا، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہ عالم تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عقیدت و ادب کی انتہا پر چلے گئے۔ He loved the progeny of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam with all his heart and his might, to the point that he would even give his children a second place. اور وہ انتہا یہ تھی ادب کی، محبت کی، عقیدت کی۔ یہ بات کر دینا بھی بہت آسان ہے، یہ بات سماعت کر لینا بھی بہت آسان ہے، مگر سامعین کرام، اللہ کے فضل و کرم سے اس بات پہ عمل صرف وہی کرتا ہے جس کو اللہ توفیق دے اور سرکار کی نگاہ کرم ہو۔ یہ شرط ہے اس چیز کی کہ جس کو اللہ توفیق دے، نہیں تو پڑھے لکھے بھی بڑے ہیں، پہنچے ہوئے بھی بڑے ہیں، کام کرنے والے کارکن بھی بڑے ہیں، مگر جس کو اللہ توفیق دے۔ اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کا یہ عالم تھا
کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے بچوں کی باری آتی تو ان کو پیچھے کر دیتے، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے رکھتے، اس کے اندر مقابلے نہیں کرواتے تھے، یہ نہیں دیکھتے تھے کہ میرا یہ بچہ ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جن کی سنت پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے، یہ ان کے کردار ہیں، ان کے اعمال ہیں، اپنے بچوں کو پیچھے کر دینا صرف اس لیے کہ یہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ آگے ہو۔ اور میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات میں نے کہی ہے، یہ میں نے اپنے سے نہیں بنائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں مدائن فتح ہوا تو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مال غنیمت بہت جمع ہوا، جس کو امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقسیم کر رہے تھے۔ تو اتنے میں حضرت امام حسن علیہ السلام تشریف لے آئے، تو آپ نے ان کی خدمت میں 1000 درم پیش کیا، اور ساتھ ہی امام حسین علیہ السلام تشریف لائے تو ان کی بارگاہ میں بھی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مال غنیمت میں سے 1000 درہم پیش کیا۔ اس کی تھوڑی دیر بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے آئے، جو آپ کے صاحبزادے تھے۔ جب وہ تشریف لائے تو آپ نے 500 درہم اپنے بیٹے کو عنایت کیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا ہے امیر المومنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں میں جوان تھا، میں آپ کے ساتھ جب جہاد کا وقت آتا تو جا کے جہاد کرتا، اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام اس وقت بچپن کی عمر میں تھے، وہ مدینے کی پاک گلیوں میں اس وقت کھیلا کرتے تھے، اور میں آپ کے ساتھ جا کر جہاد لڑتا تھا۔ آج آپ نے انہیں 1000 درہم عنایت کیا، ان کو آپ نے پیش کیا، اور مجھے صرف 500 درہم پیش کیا۔ حضرت اس میں حکمت کیا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹے پہلے وہ مقام حاصل کرو جو امام حسن و حسین علیہ السلام کا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر 1000 درہم کا مطالبہ کرنا، ارے ان کا نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، the prophet is their grandfather، ان کے باپ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ہیں، their father is حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، ان کی ماں سیدہ خاتون قیامت سلام اللہ علیہا ہیں، their mother is حضرت سیدہ پاک زہرا سلام اللہ علیہا، ان کی نانی ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، their grandmother is حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے چچا حضرت جاہر طیار ہیں، their uncle is حضرت جاہر طیار، ان کی پھپھی جان ام ہانی ہیں، their maternal aunt is حضرت ام ہانی، ان کی خالہ حضرت رقیہ، ان کی خالہ حضرت ام کلثوم، سیدہ رقیہ سیدہ ام کلثوم is the maternal aunt، ان کی خالہ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ہے۔ میرے پیارے بیٹے تمہارے یہ رشتے نہیں ہیں میرے بیٹے، اس لیے تمہارا یہ مقام بھی نہیں ہے۔ My son, Hazrat Umar Farooq Azam رضی اللہ تعالیٰ عنہ said, you do not have these relationships, therefore you do not have this status۔ یہ عقیدت اور احترام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے ساتھ تھا۔ آپ سب، ہم سب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوتوں کے، آپ کے نالین کے ساتھ لگی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں سامعین کرام، مگر ان کی عقیدت پہ بھی تو پھر عمل کریں نا جو آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انہوں نے رکھی۔ قرآن کی آیات یہ دیتی ہیں گواہی، تقوی جسے کہتے ہیں وہ کردار عمر ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا، اور یہ آخری بات، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم دعا کی طرف جائیں گے۔
عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھنا ہے تو ان کی محبت آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دیکھیے. سمجھنے والے اس بات کو سمجھ جائیں گے انشاءاللہ کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق مصطفیٰ دیکھنا ہے تو ان کی محبت سرکار کی آل کے ساتھ دیکھیے. پھر اندازہ ہوگا کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پرواز کر رہا ہے. ان کی عقیدت اور محبت اور ادب کی آپ کو مثال نہیں ملے گی. آپ امیر المومنین ہیں, آپ کے پاس آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ آئے اور اندر آنے کی اجازت مانگی تو آپ نے اجازت نہ دی. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو اندر آنے کی اجازت نہ دی. اتنی ہی دیر میں ساتھ ہی حضرت امام حسن علیہ السلام تشریف لے آئے, آپ بھی حاضر ہوئے, مگر آپ نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ نے اندر جانے کی اجازت مانگی ہے, جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر ہیں ان کو اجازت نہیں ملی تو آپ کچھ کہے بغیر واپس لوٹ آئے. مگر یہ دیکھیے حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کو جب خبر ہوئی کہ امام حسن علیہ السلام آئے تھے اور اندر آئے بغیر واپس لوٹ گئے تو آپ نے جا کر حضرت امام حسن علیہ السلام سے یہ پوچھا کہ اے میرے پیارے امام حسن علیہ السلام, آپ اندر کیوں نہیں آئے, باہر سے کیوں لوٹ گئے؟ سنیے حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا, آپ نے فرمایا حضور میں نے یہ دیکھا کہ آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاقات کی اجازت لینے کے لیے آپ کے پاس جب آئے آپ نے اجازت نہ دی, اندر نہ آنے دیا, تو میں نے سوچا مجھے کیسے اجازت ملے گی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, آپ نے فرمایا حضرت ہمیں جو کچھ ملا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے صدقے ہی تو عطا کیا. یہ ہے سرکار کے صحابہ, یہ ہے سرکار کے صحابہ. آپ نے فرمایا کہ آپ حسنین و کریمین کے ہی صدقے تو ہمیں ملا ہے. اللہ has blessed us with everything for your sake, oh my beloved Hassan. اگر آپ کو اجازت نہیں ہوگی تو کس کو اجازت ہوگی؟ سامعین کرام خیال کریں, حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حسنین کریمین ان ہستیوں سے اس قدر پیار اور محبت تھی جس کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. May Allah subhanahu wa ta'ala allow us to follow them in their footsteps. یہ وہ پاک ہستیاں ہیں جن سے سامعین کرام میرے محترم بھائیوں اللہ راضی ہے, جن کے لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہم ان سے راضی ہیں, یہ ہم سے راضی ہیں. Allah says about them that we are pleased with them and they are pleased with us. وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر نسبت کا اتنا خیال رکھیں کہ آپ کو یہ مثالیں کہیں اور نہیں ملیں گی. اتنا ادب آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کریں کہ یہ اس کی کوئی انتہا ہی نہیں ملتی. They appreciate all the relations of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آج ہم اپنا حال ذرا دیکھیں, ہم مقابلے کرتے ہیں. یہ باتیں ذرا تھوڑی سی تلخ ہیں مگر یہ حقیقت ہے, ہم مقابلے کرتے ہیں. اللہ ہمیں اس چیز کی معافی عطا فرمائے. بڑے ہی پر فتن دور میں ہم رہ رہے ہیں. اللہ پاک ہمارا عشق بھی سلامت رکھے, اللہ پاک ہمارا ایمان بھی سلامت رکھے. اللہ ہمیں معافی عطا فرمائے. May Allah forgive us for what we do today. We should study the lives of the companions of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بھائیو یہ کافی نوجوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں, میں انگلش میں تھوڑی اس لیے بات کرتا ہوں کیونکہ یہ آپ سمجھے کوئی نیشنل بات نہیں ہو رہی, یہ انٹرنیشنل سوشل میڈیا کے تھرو باتیں جاتی ہیں. ہر کسی کو اردو پنجابی نہیں آتی تو ان کے لیے یہ انگلش میں بات ہے. اسٹڈی دا لائفز آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمپینینز, ان کی سیرت پاک پڑھا کریں کہ کس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور آپ کی آل پاک کا ادب اور محبت ان کی زندگیوں کا مقصد اول تھا. To love the Prophet and all his relations was their first concern in order to be allowed the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. سامعین کرام یہ وہ ہستیاں ہیں جو اللہ کے نبی اور ان کی آل کی عزت و ادب کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے تھے. ہم بھی محرم الحرام کے اس مہینے میں ہیں, دعا کریں اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے. اس مہینے کا صدقہ اللہ تعالیٰ یہ محبت, یہ ادب, یہ جو ادب ہے یہ ہمیں عطا فرمائے.
یہ ہمیں عطا فرمائے انشاءاللہ، اور اس پاک مقدس مہینے کا ہم خیال رکھیں۔ قرآن کی آیات یہ دیتی ہیں گواہی، تقوی جسے کہتے ہیں یہ کردار عمر ہے۔